नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा इस्लामियात का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम बाब सोम जो सीरत तैयबा है उसका लेसन नंबर 2 है हमारा सब्र व तहम्मुल। सब्र व तहम्मुल का सबसे पहले हम मानी व मफ़हूम जानेंगे। सब्र का मानी है कि अपने आप को काबू में रखना, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना, किसी बात पर साबित कदम रहना। कुरान पाक से सब्र के जो मानी मालूम होते हैं वो ये है कि हर हाल में अपने आप को काबू में रखना, मुश्किलात का दिलेरी बहादुरी के साथ मुकाबला करना और इस सिलसिले में इस्लाम और मुल्क को अगर कोई खतरात का दरपेश है तो उनका भी आपने जवां मर्दी से मुकाबला करना। इसके मानी ये भी है कि ईमान और नेकी पर कायम रहना और उनके फैलाने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिशें करना। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने जगह जगह कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जैसे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना, वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, व अला रब्बिहिम, अपने रब पर ही यतवक्कलून, तवक्कल करते हैं। सूरह अन-नहल की आयत नंबर 42 है। इसका तर्जुमा है सब्र करने वाले अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं। इसी तरह एक और जगह अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है एक साबिर इंसान की खूसियत कि जब साबिर इंसान को कोई मुसीबत दरपेश आती है, कोई तकलीफ का सामना करना पड़ता है तो वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इसी तरह से तहम्मुल का मानी व मफ़हूम। तहम्मुल का लफ्ज़ जो है वो हम अक्सर व बेशतर सब्र के साथ इस्तेमाल करते हैं। इसके मानी है बर्दाश्त करना, यानी दुश्मन की तरफ से हर किस्म की तकलीफ, गुस्ताखी और ज़र यानी नुकसान को बर्दाश्त करना। जिंदगी में पेश आने वाले जितने भी नागवार हालात हैं उनका हमने मर्दानावार मुकाबला करना और मुसलसल आगे बढ़ते रहना, यानी लोगों की तकलीफ के बातों पर हमने कान नहीं धरना और मुसलसल हमने सब्र व तहम्मुल के साथ जो है वो आगे बढ़ते रहना है और हर तरह की तकलीफों को बर्दाश्त करना है। अब हम अपने लेसन की रीडिंग करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको लेसन एक्सप्लेन करूंगी। स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इस्लामियात की बुक का पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए आप और मेरे साथ साथ आप पढ़िए। सब्र व तहम्मुल। सब्र के मानी है अपने आप को काबू में रखना, तकालीफ बर्दाश्त करना, किसी बात पर साबित कदम रहना। कुरान पाक से सब्र के जो मानी मालूम होते हैं वो ये हैं हर हाल में अपने आप को काबू में रखना, मुश्किलात का दिलेरी और बहादुरी से सामना करना और इस्लाम और मुल्क को दरपेश खतरात का जमा मर्दी से मुकाबला करना। इसके मानी ये भी है कि ईमान और नेकी पर कायम रहना, उनके फैलाने में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कोशिश करना। इस सिलसिले में कुरानी तालीमात, सब्र से मुतालिक कुरानी तालीमात है कि कुरान पाक ने सब्र का बयान बहुत अच्छे अंदाज में किया है। इरशाद बारी ताला है वला नब्लुवन्नकुम, और हम ज़रूर आजमाएंगे, बिशैइन मिनल खौफी, थोड़े से डर से, वल जूई और भूख से, व नक्सिन और नुकसान से, मिनल अम्वाली मालों के, वल अनफुसी और जानों के, व समरात और फलों के। और हम ज़रूर आजमाएंगे तुमको थोड़े से डर से, भूख से और मालों, जानों और फलों के नुकसान से। व बशीरी, और बशीर कहते हैं खुशखबरी को, बशीर स्वाबिरीन, खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को, और खुशखबरी दे दीजिए उन सब्र करने वालों को कि अल्लाज़ीना, जो इज़ा जब, असाबतहुम, उन तक पहुँचती है मुसीबत, उन कोई मुसीबत, कालू, तो वो कहते हैं इन्ना, बेशक हम, लिल्लाही, अल्लाह ही के हैं, व इन्ना, और बेशक हम, इलैहि राजिऊन, उसी की तरफ लौटने वाले हैं। और खुशखबरी दे दीजिए उन सब्र करने वालों को कि जब उन्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। इस आयत से ये साबित होता है कि तमाम आजमाइशों और मुश्किलात में अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर देना और उससे गिले शिकवे ना करना ही सब्र कहलाता है। एक दूसरी आयत में है अल्लज़ीना सबरू, वो लोग जो सब्र करने वाले हैं, व अला रब्बिहिम, अपने रब पर ही यतवक्कलून, तवक्कल करते हैं। सब्र करने वाले अल्लाह ही पर तवक्कल करते हैं, मायूस ना हो। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ देने वाला है, मगर इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। और मेहनत के बावजूद भी अगर इंसान किसी मामले में नाकाम होता है तो उसको अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश समझना और खुशी से बर्दाश्त करना चाहिए। बंदा ना उम्मीद ना हो बल्कि अपनी मेहनत जारी रखे और इस वक्ती नाकामी को अपने मुस्तकबिल के लिए कामयाबी का जीना समझे। इतराएं नहीं,
یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بسا اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کی بقدری کرتے ہیں اور فخر و غرور کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہر حالت میں خواہ وہ خوشی کی ہو یا پریشانی اور تکلیف کی صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت، ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے ایک اہم کام یہ لگایا کہ وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ شاہ ابی طالب کے مقاطع و سیری کہتے ہیں قید و بند کی حالت میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مختلف قسم کی تکالیف اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آوازیں کسیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش بھی کی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کافروں کو تباہ کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے صبر و تحمل کا کس قدر آپ نے مظاہرہ کیا کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی تباہ کے لیے درخواست نہیں کی، بلکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین اور عہد و احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر امتحان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھیں۔ پیارے بچوں، میں امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا لیسن ہمارا۔ اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا ہے کوسچن نمبر 1، مختصر جواب دیں جو ایک جملے سے زیادہ نہ ہو۔ آپ نے مختصر جواب دینے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے ہمارا، کوئی تکلیف پہنچے تو ایک صابر انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ پیج نمبر 18 پر آئیں۔ ہم نے آیت پڑھی تھی ایک، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا ترجمہ تھا ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آپ نے آنسر لکھنا ہے کہ اگر کوئی تکلیف پہنچے ایک صابر انسان کو کہنا چاہیے، تکلیف کے وقت ایک صابر انسان کو یہ کہنا چاہیے، آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ہمارے شارٹ کوسچن نمبر 1 کا آنسر ہے۔ کوسچن نمبر 2 ہے تحمل کے معنی بیان کریں۔ تحمل کے معنی پیج نمبر 19 پر آئے۔ تحمل کی ہیڈنگ ہے تحمل کا لفظ اکثر و بیشتر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی برداشت کرنا، ایک دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی، ضرر کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ یہ ہمارے سیکنڈ شارٹ کا آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 3، ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ جیسا کہ ہم نے لیسن میں پڑھا کہ ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ یعنی ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ کوسچن نمبر 4 ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا اہم کام لگایا؟ پیج نمبر 20 پر ہی 19 پر اس کا آنسر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک اہم کام یہ لگایا کہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ اس کے بعد ہے کوسچن نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام کتنے عرصے میں مکمل کیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ ہمارے کوسچن نمبر 4 کے آگے ہی اس کا آنسر ہے۔
کہ آپ نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں مکمل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیراگراف اس کی سیکنڈ لائن ہے کہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ اب ہم خالی جگہ کی طرف چلتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ صبر کے معنی ہے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ نمبر 2، قرآن پاک نے صبر کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا۔ نمبر 3، تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا چاہیے، جیسا کہ ہم نے کوسچن کے آنسر میں بھی پڑھا۔ فل ان دی بلینکس ہماری 4، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے۔ نمبر 5 ہے ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 4 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سے اسے سمجھ بھی چکے ہوں گے اور کوسچنس کے آپ نے نشان بھی میرے ساتھ ساتھ لگا لیے ہوں گے۔ اب آپ نے کوسچن آنسر جو ہیں وہ انہیں اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور نیٹ کاپیز پر انہیں لازمی لکھنا ہے۔ آپ کا کام چھٹیوں کے بعد لازمی چیک کیا جائے گا۔ شکریہ۔